وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ حضرات محترم مکرم، ہمارا درس گزشتہ جو درس ہوا تھا وہ آیت نمبر 26 پر ہم نے یہ گفتگو کی کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق میں فراوانی کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق میں تنگی کر دے۔ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بڑا ہنرمند ہے، اس نے پڑھا ہے۔ دنیا ہمارے ملک پاکستان میں ڈاکٹر قدیر خان جیسے پڑھا لکھا جو اس نے ملک کے لیے ایٹم بم بنایا، ایٹمی پاور ملک کو بنایا، لیکن ان کی حالت دیکھی، کسی نے بولا قربانی، بولا ہمارے پاس کیا ہے۔ تو یہ اب کوئی بولے گا کہ یوں نہیں، اصل یہ فیصلے اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس رزق تو کم ہو لیکن وہ مطمئن ہو، قانع ہو کہ اللہ بس کافی ہے، یہ جو تو نے دیا نا، رضیت باللہ ربہ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے دولت مند بن جاؤ گے بس۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 10 آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں 245 نمبر ہے کہ اللہ رزق میں فراوانی بھی کرتا ہے، تنگی بھی کرتا ہے۔ اور نمبر 2 سورہ رعد کی جو آیت نمبر کیا تھی 26۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 17 نمبر صورت، اس میں 30 نمبر آیات تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص میں جو 28 نمبر صورت ہے 20ویں پارے میں، اس میں ہم نے یہ آیت جو آپ کو بتائی تھی وہ 82 نمبر آیت تھی۔ وہاں قارون کا واقعہ سننا، تو وہ اپنے دولت پر اترایا نا، تو اللہ نے فرمایا اتراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے دینا زیادہ یہ بھی امتحان ہے، نہ دینا یہ بھی امتحان ہے۔ کسی کو دے کر شکر سے آزماتا ہے، کسی سے لے کر اور صبر پہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دونوں حالتوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اچھا نمبر 5 جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 تھی، اور 7ویں جو چھٹی جو تھی وہ سورہ روم کی آیت نمبر 37 تھی، اور 7ویں جو تھی سورہ سبا کی آیت نمبر 36 تھی، اور 8ویں وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 تھی، 9 ہو گئی ہے۔ اور 10ویں جو سورہ نمبر 42، سورہ سبا کون سی صورت ہے؟ 34 نمبر صورت ہے۔ اور سورہ شورا جو ہے یہ 42 نمبر صورت ہے، اس میں 12 نمبر آیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آخر میں نے یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 بتائی کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں رزق میں تم تو کہتے ہو یا اللہ تو جس کے لیے چاہے بڑھا دے، ہمیں لیے بڑھا دے، ہمارے لیے بڑھا دے، بس ہم بڑے فن خان ہیں۔ آئے کوئی فن خان بن خان نہیں، اللہ دنیا کے فتنے سے بچا، بولا آمین۔ اب ہم دنیا تو اس لیے طلب کرتے ہیں ہمیں سکون ملے، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ زیادہ دنیا جو گی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کے آنے میں اکثر 99% لوگ فیل ہیں، خاندان والے ناراض، پڑوسی ناراض، چھوٹے ناراض، بڑے ناراض۔ اب کے بعد دولت ہے تو ہر ایک امید کرے گا نا۔ میں بھی بولوں گا بھائی ہمارے بھائی کے پاس اتنا بڑی دولت ہے اور ہمیں جو ایک سوٹ بھی نہیں دلایا، یہ بولے گا ہمیں تو بچ، یعنی ناراضگیوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا جب آپ کروڑپتی کھربپتی بن جاؤ گے۔ اور ان کا حق بھی ہے کہ آپ ان کو صدقہ دے، انہیں زکوٰۃ دے، آپ کے پاس مال ہے، اضافی مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ لیکن جب آپ کے پاس نہیں ہے تو تمام چیزیں ہٹ گئی ہیں، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، حج نہیں ہے، اور کیا کہتے قربانی نہیں ہے، اڑوس پڑوس کے غریب لوگوں کا میں خود اتنا بس ملتا ہے کہ خود کھاتے تو کہاں سے دے گا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آئے گی تو سکون ملے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیا آئے گی تو تمہارا سکون چھین لے گی۔ جتنے دولت مند کھرب پتی ہیں انہیں رات کو نیند نہیں آتی، بڑے پریشان۔ یہ جھوپڑی والے غریب لوگ جو ہے نا یہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں،
بچے 15-16 سال کے ہو جاتے شادیاں کر لیتے ہیں بس اور دولت مندوں کے بچے کوئی 30 سال تو کوئی 35 سال جا کے پھر شادیاں کرتے ہیں. پھر کیا مصیبتوں پہ مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دے جس میں اللہ کی رضا ہو. بس آگے چلتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, آگے یہ بتاؤں گا کہ اطمینان انسان کو دولت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی میں سکون ملتا ہے. اور کافر یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا, یعنی ہمارا منہ مانگا معجزہ. احد کے پہاڑ سونے کی کیوں نہیں آتے, یہ پہاڑ ہٹتے کیوں نہیں ہیں, یا کھیت باڑی کی زمین کیوں نہیں, ایسے بس ادھر معجزہ یہ تو منہ مانگا معجزہ اگر مانگتے. ایمان تو انہیں نصیب ہوتا جس کے لیے اللہ چاہتا, لیکن معجزے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے. معجزے دیکھ کر اگر ایمان نصیب آتا تو ابو جہل پڑھ لیتا نا کہ کیا کچھ دیکھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وہ یورپ کے ممالکات میں دیکھیں گے ایک عورت ہوگی اور وہ بھی جا کے ایمان لائے گی, اور ایک یہاں مسلمانوں کے بیچ میں چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا مرتد ہوگا. اب اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا, اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, آپ فرما دیجئے, آپ کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے. یضل من یشاء, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں گمراہی سے بچا, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے, ہدایت دیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے من اناب, ینیب بھی آئے, اناب بھی آئے, منیب بھی آئے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اسم فاعل منیب, ماضی انابہ, ینیب مضارع. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے, اللہ انہیں یہ راستہ چلاتا ہے. اللہ, ہم تو زبان سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں اپنے کھیتوں میں اور کوئی اپنے کاروباروں میں نماز کا کوئی پتہ وتا. اب ان تکبیرات میں ہم نے دیکھا نا کہ جو پیچھے نماز پڑھتے, میں نے بولا ان کو دیکھو کون تکبیر پڑھتا ہے, نہیں غلطی سے بھی بھولے, وہ اپنے لیلا کے سوچ میں ہوتے ہیں. ہماری دنیا, ہمارے وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب رجوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین, اللہ انہیں نوازتا ہے پھر آمنو, جو ایمان لائے ہیں, وتطمئن قلوبہم, اور ان کے دل بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے بندگی سے, قرآن کے تلاوت سے مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کریم نے اس قرآن کو اتارا ہے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ قرآن سناتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, آپ کی طرف ذکر, تو یہ سب سے بہترین ذکر. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس قرآن سے منہ پھیرے گا اللہ فرماتے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. قرآن پاک پڑھنے والے, رات دن اس میں تدبر اور سوچ کرنے والے, یہ جنتی لوگ ہیں, یہ کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ فرماتے ان کتاب, اسی کتاب سے قوموں کو عروج ملے گا. جب ان کے تعلیماتوں کو عملی جامہ پہنائے گا. کوئی جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو یا نہیں ہو, قوت افرادی قوت ہو اور نہیں ہو, لیکن اس قرآن پاک کو آپ نے ایسے تھاما, کیونکہ جب اس کو تھامو گے تو یقیناً رسول اللہ کی شریعت, پھر اللہ کے ذات پر آپ کو بھروسہ ہوگا. جب اللہ کے ذات پر بھروسہ کیا فہو حسبہ, پھر وہ اللہ کامیاب ہے. اللہ کے بندگی سے, قرآن پاک کے تعلیمات سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. ذکر بہت عام ہے. اقم الصلاۃ لذکری, ذکر کا ایک فرد نماز بھی ہے. کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذکر جو ہے, انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا
تو نیت تو ہوتی ہے نا. نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نیت ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنے کی. کوئی بھی کام کرے پہلے نیت کرے گا کہ بھئی اللہ کے لیے کروں، پھر یہ کہے گا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، اب نماز تو پڑھتا ہوں کہ اللہ فرمایا نماز کیسے پڑھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. تو حضور علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی؟ صحابہ نے ویسے پڑھی، تابعین نے پڑھی، مجتہدین کرام نے پھر ان کو کتابی صورت میں ہم تک پہنچایا کہ ابتدائے اسلام میں ایسے کیا، شروع میں ہاتھ رفع دین بھی کیے، بعد میں رفع دین بھی چھوڑ دیے، ناف کے نیچے ہاتھ رکھے. یہ جو احناف نماز پڑھتے ہیں یہ صحابہ کرام کا، حضور علیہ السلام کا آخری دور حیات ہے. آہستہ آہستہ جو چینجنگ آئی اینڈ میں یہ تھا. خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت. تو جو صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس سے تمام صحابہ کہ حضور علیہ السلام نے یوں کیا، اینڈ میں شروع میں یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر انہوں نے احناف نے اس کو جو عملی جامہ پہنا ہے، جو محنت کی، ایسے کوئی دوسرے نہ رہے. سب کی اللہ نماز قبول فرمائے. لیکن اللہ اور نبی کا ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کا بھی ذکر تو ہوگا. قربانی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ اب یہ طے کہ ون ہر قربانی کر کیسے کریں گے؟ کون کرے گا؟ اب حج تو اللہ نے فرمایا حج کرو، کون کرے گا؟ کیسا، کس انداز سے کرے گا؟ وہاں کیسے کرے گا؟ ہر عبادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کچھ ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں کھلی چھوٹ ہے. ابھی ذکر کا حکم ہے کہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ وہابڑوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ہر بات میں چونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں فتنہ برپا کرے. تو بھائی دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، درود پاک ہے، اور مرحومین کے لیے اصال ثواب ہے. تو ان کے لیے اوقات مقرر نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی سویم میں تو اصال ثواب ہوگا، دویم میں نہیں ہوگا. نہیں، یہ غلط ہے. دویم میں بھی اصال ثواب ہے، سویم میں بھی ہے، چہارم میں بھی، پنجم میں بھی ہے. ہاں، 10ویں بھی کرے، 40ویں میں کرے، سال میں کرے. لیکن جب اصال ثواب کرتے ہو یہ نہیں کرو کہ یہ وقت اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے نہیں بولا بھی ہم اپنے آسانی کے لیے بس سے کر دیں. اللہ کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اصال ثواب ہے بس، باقی ہمیں اجازت ہم جب بھی کریں. تو یہ ان لوگوں کو جو آپ کو کہیں گے کہ اصال ثواب تو ہے، ابھی میں کو دیکھ رہا تو میں نے بولا تو لال دوپٹے والا کبھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. تو بڑے انداز سے کوشش کر رہا تھا لوگوں کو گمراہ کر دوں. میں نے بولا ایسے دیکھے، ابھی تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دیکھے حضور نے کبھی لال دوپٹہ تو نہیں پہنا، ہاں امامہ پہنا، تو نے کبھی امامہ نہیں پہنا. لیکن لوگوں کہتے غلط ہے. تو دیکھیں بعض چیزوں میں ہم کیا ہیں. کل میں نے کون سی آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہی تھی نا سورہ انعام میں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر. یہ جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کو جیسے جتنا ہو. نفلی نماز ہے ابھی سے کوئی شروع ہو جو صبح تک پڑھتا رہے. آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کیا حضور نے یہ عشاء کے بعد صبح تک نماز پڑھی، آپ نے بالفرض 20 رکعتیں پڑھی. وہ آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے 20 رکعت کیوں پڑھی، کیا حضور نے پڑھی. ارے بولا مجھے اس میں اختیار ہے، کلی ہے یار. ہاں کیوں پریشان کرتے ہو یار. چند نماز فرض نماز ہے یا سنت ہے، روزہ ہے، قربانی، چند کچھ عبادت ایسے کہ وہ اپنے طرف سے آپ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ جو فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت ہے. نفل نماز میں آپ کوئی پابند. تو ذکر جو ہے یہ عام ہے. ذکر کیا ہے؟ اور مراد اللہ کی بندگی. اس میں ذکر کچھ جو ہے مخصوص اوقات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کی کیفیت ہے، ان کا طور طریقہ ہے. کچھ جو ہے اس میں آپ کو کھلی چھوٹی جیسے آپ کا جی چاہے. نافل پڑھتے ہو نا، تو جب جی چاہے، جتنا جی چاہے
دو دو رکعت پڑھو، چار چار رکعت پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، 30 پڑھو، 2 پڑھو، نہ پڑھو تب بھی پوچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ فرض اگر نہیں پڑھو گے تو سستی بھی کرو گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم نے سوچا کہ دنیا کی فراوانی میں دلوں کو اطمینان ہے۔ رب نے فرمایا ایسے نہیں ہے۔ ایک صالح کہتا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آئے گی تو سکون، بے روزگاری جائے گی تو سکون۔ بھائی سکون اللہ کی بندگی میں حضور کے سچے غلام بن جاؤ، آپ کو انتہائی سکون ملے گا، ایسے سکون ملے گا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک موت نے ایک نہ ایک دن گھیرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت 185 نمبر یا کتنا ہے، سورہ وہ اس میں ہے صرف 35 نمبر آتا انبیاء میں، 21 نمبر سورت میں، اور سورہ عنکبوت میں ہے۔ یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان۔ تو جب آپ کو موت کا تصور آئے گا تو جب آپ نیک ہیں تو آپ خوش ہوں گے کہ میں نے اللہ کے توفیق سے کچھ اللہ کی بندگی تو کی ہے، یعنی نہ میں حراموں میں مبتلا نہیں ہوا، دوسروں کا مال نہیں کھا، بڑے بڑے گناہ، والدین کے نافرمانی نہیں کی، پڑوسیوں کو نہیں ستایا، شراب نہیں پی، بدکاری نہیں کی، قتل نہیں کیا، نماز قضا نہیں کی، بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، روزہ رکھا، اگر استطاعت ہے تو حج کیا، یہ چیزیں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو جنتیوں کی پہچان ہے، یہ جنتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا نا، تو فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے، اللہ اللہ اللہ۔ ہم نے کہا دنیا میں سکون ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اگر سکون ہو تو قارون کو ملتا، فرعون کو ملتا، کتنے بے قرار ہوتے، اپنے ملک کے، اپنے علاقے، اپنے خاندان کے دولت مندوں کو دیکھو کتنے پریشان حال ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو خبردار، تم غلط راستے میں اپنے سکون تلاش کر رہے ہو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ نیک اعمال، ان میں نماز سر فہرست ہے۔ طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ خوشحالی ہے، یا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اتنا بڑا درخت کہ 100 سال تک ایک شہسوار گھوڑا ان کے نیچے دوڑ لگائے تو ایک شاخ کا سایہ ختم نہ ہو۔ اس میں بڑے ماشاءاللہ انہوں نے وہ لکھے ہوئے، تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن وقت چونکہ مختصر تھا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام اور پیارے نبی کے پیارے تعلیماتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ عید کی رات دن چل رہے ہیں، قربانیاں چل رہی ہیں، ذکر و اذکار، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ فی ایام معدودات، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 203 میں، کہ یہ جو دن ہے عرفے سے لے کر یہ تکبیرات شروع ہیں اور 13 ذی الحج کے عصر تک قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے۔ آج دوسرا دن تھا، کل آخری دن ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پیارے نبی کی پیاری شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔